جب بھی ہم مذہب کو تو نہیں، دین کو جب بھی ہم کمپیریٹیو ریلیجن میں پڑھتے ہیں تو اس کے اندر 6 کلاسیفیکیشنز آتی ہیں. مثال کے طور پہ اس کے اندر لیڈرشپ آتی ہے، اس کے اندر بک آتی ہے، اس کے اندر عقائد آتے ہیں، اس کے اندر ڈوگما آتا ہے، جیسے فرشتوں کے اوپر یقین کرنا، یہ حصے ہوتے ہیں. لیکن اس کا بہت بڑا حصہ جو میرے خیال میں ہم سب جس میں کمزور ہے، علماء کرام بھی اور عوام الناس بھی، وہ ہوتا ہے اس کا وہ حصہ جس کو کہ ما بعد الطبیعات کا بھی ما الطبیعات کہا جاتا ہے، جس کو کہتے ہیں ایسکٹولوجی. ایسکٹولوجی میں ہمارا علم بڑا کم ہوتا ہے. مثال دیتا ہوں چھوٹی سی، صرف سمجھنے کے لیے کہ سادہ سی حدیث ہے. صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ دنیا کیا ہے؟ اب مجھے آپ ایمانداری سے سینے پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں، اس کائنات میں یہ دوسرے نمبر پہ سب سے مشکل سوال ہے. پہلا سب سے اللہ کیا ہے نہیں جواب ہو سکتا. فلسفے میں جواب دینا پڑے گا. یہ سوال پوچھنا کہ یہ دنیا کیا ہے، اس کا جواب آسان نہیں ہے. لیکن اب دوسری طرف دیکھیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آخر وہ رسول ہے نا، محمد نے اس کا جواب کیا دیا؟ دنیا کیا ہے 3 لفظ ہیں. جواب کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا؟ 1 لفظ میں، خواب. بس ختم بات. اب یہ آ سکتی ہے سمجھ میں، لیکن ادب محمد تھا نا، اس کو یہ نہیں اس نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، وہ کیسے ہو سکتا ہے. ہماری طرح کا طالب علم تو نہیں تھا نا، وہ صحابی تھے، صحابی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہے ہیں. انہوں نے کہا یا رسول اللہ، میرے جو تلوار پہ جہاد کا خون لگا ہوا ہے، میرا جو سایہ ہے، وہ جو سورج کی تپش ہے، چند مثالیں دے کے اس نے کہا یہ سب خواب ہے. تو یہ فرمائیے کہ پھر حقیقت کیا ہے؟ کیا خوبصورت صحابی، خدا کی قسم. اللہ کے رسول نے کہا جب قبر میں لیٹو گے اور شام کو نماز کے بعد تمہاری آنکھ کھولی جائے گی، وہ جو تمہاری قبر میں آنکھ کھولی جائے گی نا، حقیقت تب شروع ہوگی. اب آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ قبر میں جانا ہے اور آنکھ کھولنا ہے. آپ کا پرابلم یہ ہوگا کہ جی آنکھ سچی مچی کھولنی ہے کہ یہ روحانی طور پہ کھولنی ہے، یہ مسائل ہوں گے نا. اس صحابی نے آگے بات نہیں پوچھی. جب نبی نے کہہ دیا نا قبر میں جانا اور آنکھ کھولنی ہے، اس کے لیے یہ انف تھا، اینڈ دیٹ واز اٹ. اب اس حدیث کو بھی، سادہ سی حدیث کے 2 سوال ہیں، 2 اس کے جوابات ہیں. وہ شخص نہیں سمجھ سکتا جس نے زندگی میں فلسفے کو یا ما بعد الطبیعات کو نہیں پڑھا ہوا. اس لیے ہم اپنی مجبوری کو اگر اپنا علم بنا لیں تو پھر علماء سے اختلاف کرنا جو ہے وہ ہم اپنا حق سمجھتے ہیں، جس طرح کہ میں سمجھتا ہوں کہ میرا حق ہے کہ میں لڑوں. بنیادی طور پہ یہ علم کا گیپ ہوتا ہے. لیکن یہ معاملہ جو ہے یہ ضرور ڈسکس کرنا چاہیے ہمیں، روحانی طور پہ بھی اور عقلی شعوری طور پہ بھی. روحانیت میں بھی خیر عقل اور شعور ہے کہ روح آخر چیز ہے کیا. مختلف احادیث پڑھیں تو 120 یا 40 دن میں روح اللہ تعالیٰ پھونک دیتا ہے، رحم کے اوپر فرشتہ بیٹھتا ہے، وہ لکھاتا ہے، اللہ لکھاتا ہے اور وہ لکھتا ہے. اسی پہ اللہ نے کہا ہے کہ تمہیں نہیں پتا کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے، کیونکہ اللہ نے لکھا ہے. ہم نے سوچا تھا کہ اس کو جینڈر سے ایسوسیٹ کرتے ہیں، پھر ہمیں سمجھایا گیا کہ نہیں بھائی، یہ جینڈر ایسوسیشن نہیں ہے، یہ وہ ہے جو کہ اللہ نے لکھایا ہے. اس موضوع پہ بات کریں گے. آخر جانداروں کے اندر جو روح ہے اس کی حقیقت ہے کیا؟ انتہائی محترم آج پہلی دفعہ تشریف لائے ہیں ہمارے پروگرام میں، پہلے کبھی تشریف نہیں لائے، آج پہلی دفعہ آئے ہیں. صدر جمعیت اہل حدیث پاکستان. دیکھیے اتنا بڑا رتبہ ان کا، اتنا بڑا ان کا مقام، اور آج تک یہ یہاں تشریف ہی نہیں لائے. آج پہلی دفعہ آیا ہشام الہی ظہیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میں نے صحیح کہا نا، جب پہلی دفعہ تشریف لائے ویسے تو ہمارا آپ کا تعلق، کیا فائدہ کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ مجھے اس عہدے کو، اس کی ذمہ داریوں کو پورا کرنے کی توفیق دے. فائدہ یہی ہوتا ہے کہ فائدہ میں تو سمجھتا ہوں کہ ذمہ داری بڑھ جاتی ہے. جس طرح والد محترم نے اس عہدے کو پورا کیا، میں کوشش کروں گا کہ جو ذمہ داری کندھوں پہ آئی ہے اس کو پورا کرنے کی کوشش انشاءاللہ تعالی. انشاءاللہ تعالی. جناب انتہائی محترم ہمارے ساتھ علامہ اسید الرحمان بھائی ہیں. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اور انتہائی محترم شفاعت رسول بھائی. السلام علیکم. وعلیکم حضور اقدس اگر آپ سے بات شروع کروں، کیونکہ یہ جو 2 لوگ ہیں نا، ان کے نظریات آپس میں مجھے جڑتے ہوئے نظر آتے ہیں، تو میں چاہتا ہوں روح کے اوپر اتفاق ہونا مشکل ہے. یہ روح پہلے تو بتا دیجئے کہ روح امر ربی ہے، ہمیں تو یہی پتا ہے کہ اللہ کا یہ حکم ہے. اور یہ جسم کے اندر کیسے ہے، یہ امر ربی سے کیا مراد ہے، یہ ذرا تفسیر فرما دیجئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. روح کے معنی پر غور کرنے سے پہلے جی اگر اس کے مصداق پر آپ توجہ فرمائیں تو کس چیز پہ؟ مصداق پہ، اس کے مراد سے کن کن مقامات پر اللہ نے انہیں استعمال کیا، اس لفظ کو کن معنوں میں استعمال ہوا، کن مقامات پہ، تو اس سے پھر معنی کا وسعت بھی سمجھ آئے گی. اور ایک بڑا سمندر معنی کا، علم کا، معرفت کا ہمارے سامنے آ جائے. بسم اللہ.
مثلا قرآن پاک میں رب العالمین نے سب سے پہلے فرمایا کہ اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ سے پوچھتی ہیں کہ روح کیا ہے؟ فرمایا قل الروح من امر ربی، روح امر ربی ہے۔ پھر تھوڑی عرصے کے بعد امر سے مراد حکم ربی، اللہ کا امر ہے، اللہ کی مشیت ہے، اللہ کا حکم ہے، اللہ کا ارادہ، اللہ کا پروگرام، یہ اس کا حصہ ہے۔ پھر دوسرے مقام پر فرمایا وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، یہ جو ہم نے تمہیں قرآن دیا ہے یہ بھی روح ہے۔ پھر قرآن پاک رب العالمین نے فرمایا نازل بہ الروح الامین علی قلبک لتکون من المؤمنین، یہاں پر سیدنا جبرائیل علیہ السلام کو روح کہا گیا، روح اللہ۔ اور اس کے بعد اگر آپ دیکھیں تو انسان کو جب اللہ نے بنا لیا، سوار لیا، وہ بالکل مکمل ہو گیا، تو پھر فرمایا وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، میں نے اس میں اپنی روح پھونک دی۔ پھر اس کے ساتھ اگر آپ دیکھیں تو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اس میں حضرت بی بی مریم کے بارے میں بھی فرمایا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِن رُوحِنَا، کہ ہم نے اس میں اپنے روح کو پھونک دیا۔ اور اس روح کے پھونکنے کے ذکر سے پہلے فرمایا کہ ہم نے جبرائیل امین روح القدس کو بھیجا، فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، انہوں نے کہا کہ انی لِأَهَبَ لَكَ غُلَامًا زَكِيًّا، کہ میں انسانی شکل میں تیرے پاس آیا ہوں میں روح القدس، لیکن انسانی شکل میں، بشر کی شکل میں تیرے پاس آیا ہوں تاکہ میں تجھے بیٹا عطا فرما دوں۔ اسی طریقے سے اب اسی لفظ روح کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے بھی استعمال کیا گیا، روح اللہ مشہور آپ کا لقب ہے۔ اور آسان نہ کرنا آپ میرے لیے، وہ بات مشکل سے مشکل ہوتی چلی جا رہی ہے۔ تو آپ نے فرمایا نا کہ ہم نے کچھ اختلافی باتیں بھی کرنی ہیں، اور وہ اس لیے وہ اس معنی میں کہ اختلاف علماء امتی رحمتن، کہ اگر علماء تحقیق، تدقیق اور حق تک پہنچنے کے لیے، مسالک کے تحفظ کے لیے نہیں، حق تک پہنچنے کے لیے اگر اختلاف کرتے ہیں تو یہ اختلاف تھوڑی ہوتا ہے، وہ اختلاف جو ہے وہ امت کے لیے رحمت ہے۔ آج اختلاف نہیں ہوتے، آج جھگڑے ہوتے ہیں، اس لیے امت روح پر ہی رہتے ہیں۔ یہ تو موضوع ہی لگ گیا نا جس پہ آپ ابھی میں وہی بات کر رہا ہوں کہ اختلاف، کیونکہ اختلاف سے ہی حقیقت تک بندہ پہنچتا ہے، اختلاف سے ہی لوگوں میں مختلف ذہنوں میں باتیں آتی ہیں۔ اب ان ساری آیات کو اگر آپ اکٹھا کریں تو حضرت جبرائیل بھی روح، انسان کے اندر بھی روح، حضرت بی بی مریم کے اندر بھی اللہ نے روح پھونکی، پھر اس کے بعد حضرت عیسیٰ میں بھی روح، پھر قرآن کو بھی روح کہا گیا، پھر روح کو امر ربی کہا گیا۔ یہ اتنے سارے معنی کو اگر آپ سامنے رکھیں تو اس پر جب آپ گفتگو کریں گے تو اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ روح ایک ایسی عطا ہے رب کی، اور ایک اتنی لطیف عطا ہے، ایک اتنی باریک عطا ہے، اتنی نفیس اللہ کی عطا ہے کہ جس کو لفظوں میں بیان کرنا شاید ہمارے لیے ممکن نہ ہو، اور رب لفظوں میں ہمیں سمجھا نہ سکے، کیونکہ انسان کے علم کی، عقل کی، ارتقاء کی ایک وقت ہوتا ہے، ایک زمانہ ہوتا ہے۔ مثلا آج سے اگر آپ 50 سال پہلے آدمی کو زندہ کر کے بٹھا دیں اور اسے آپ دے دیں آج کا موبائل فون، جس میں آپ بتائیں کہ ہم نے آواز کو بھی کیچ کر لیا ہے، آواز کے ساتھ تصویر کو بھی کیچ کر لیا، اور اس کو آپ دکھائیں تو 50 سال پہلے کا انسان ان حقیقتوں کو سمجھ نہیں پائے گا۔ اس کا مطلب یہ پھر ہمارے علم کی کمی ہوئی، علم کی کمی ہے۔ دیکھیں انسان کی ایک عہد طفولیت ہوتا ہے، بچپنا ہوتا ہے، ایک انسان کی عہد شباب ہوتا ہے، ایک انسان تو بھی عہد شباب آیا نہیں علمی طور پہ ہمارا، انسان نے بڑی ترقی کی ہے علم میں۔ اب آپ دیکھیے کہ انسان روح کے معاملے میں مطلب شباب نہیں آیا ہمارا، یقیناً ابھی وہ نہیں آیا۔